معزز سامعین گرامی قدر، ہم جن مقدس مہینوں سے گزر رہے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے معین معلوم مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور اس کے بعد ابھی ذی الحجہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو یہ مقدس مہینے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے حج کی تیاری اور حج کی روانگی ہر اس شخص کے لیے لازم قرار دی کہ جو اس گھر کی طرف جانے کی قدرت، طاقت، استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادات کا ذکر فرمایا وہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر نہیں فرمائی جس طرح حج کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھو، قائم کرو للہ، یا روزے اللہ کے لیے رکھو۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، روزوں کا ذکر آیا تو کہا کتب علیکم الصیام، جہاد کا ذکر آیا قتال کا تو کہا کتب علیکم القتال۔ لیکن جب حج کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے بات ہی اللہ نے یہیں سے شروع کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب نہ ملے اگر دل میں ریاکاری آ گئی، کیونکہ نماز ہر مسجد میں سینکڑوں نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا شک شبہ شائبہ کم ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا شبہ کم ہوتا ہے، روزے بھی سارے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، ریاکاری دکھلاوے کا شبہ کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم حج کی بات کریں تو حج ہر بستی سے یا ہر علاقے سے یا ہر گاؤں سے چند لوگ ہی جاتے ہیں، تو جس میں ریاکاری دکھلاوے کا شبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ جو عبادت ہے وہ خالص میرے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وہاں پہ بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ حج کرو اور عمرہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ باقی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن حج میں اللہ نے خاص طور پر حج و عمرہ کے ذکر فرمایا کیونکہ اس میں دکھلاوا ریاکاری آتی ہے۔ حج پہ جانے سے پہلے ہی لوگ ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، دعوتی پروگرام چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایکٹیویٹی حج کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریاکاری دکھلاوے سے بچنے کے لیے شروع میں ہی فرما دیا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے حج کریں، تاکہ کسی اور کے لیے، کیونکہ عبادات یہ بھی ایک شرک سمجھا جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کو شرک ہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں، یہ دکھلاوا ریاکاری بھی شرک اصغر ہے، یہ ایک چھوٹا شرک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کریں، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہم عبادت کریں۔ عبادت کا مقصد تو صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عبادت کے طریقے بتائے ہیں ان کو ہم بجا لائیں، وہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہونے چاہیے۔
لیکن حج کو تو خاص اللہ نے خاص کر دیا کہ جو حج ہے اس میں تو اس کا شرک کا جو ہے یا کسی اور کے لیے یا کوئی دکھلاوا یا ریاکاری وہ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو اللہ ہی کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے۔ حالانکہ اگر ہم مطالعہ کریں دین اسلام کا، شریعت کا، تو باقی چیزوں کے لیے، باقی عبادات کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ عبادت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس نے کوئی بےہودہ بات نہیں کی، کوئی بےہودہ کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور کوئی اس نے فسق و فجور والا کام نہیں کیا، تو کیا ہے اس کے لیے؟ فرجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے حج سے واپس لوٹے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے، یعنی اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ جو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ایسی چیزوں کے متعلق ہے کہ جو انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو معاف فرماتے ہیں، لیکن جو انسان اور بندوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں معافی تبھی ہوگی جب وہ بندہ معاف کرے گا۔ کسی کا اگر قرض دینا ہے اور آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، قرض نہیں دے رہے، آپ حج پہ چلے گئے اور واپس آئے اور آپ سمجھیں کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن گئے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو آواز لگائی تھی تو قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان جس کو اللہ نے حج کی توفیق دینا تھی، انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا۔ اور ہمیں اس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی قبول کرے۔ حج کے لیے ٹھیک ہے مال کا ہونا شرط ہے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عشق ہوتا ہے اللہ کے گھر کے دیدار کا، آج مسلمان کے دل میں مانتا ہوں کہ عشق ہے، لیکن اس مسلمان کے دل میں کیوں عشق نہیں ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں رکھتا، جو ہر نماز میں پیغمبر پہ درود تو بھیجتا ہے لیکن روضہ رسول کی پہ حاضری کی تڑپ نہیں رکھتا، پیسہ ہونے کے باوجود ایسے مسلمان کے اسلام کو ہم کیا کہیں؟ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اللہ نے کہا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ لوگ سواریوں پہ بھی آئیں گے، لوگ پیدل بھی حج کرنے آئیں گے، تم پریشان نہ ہو کہ تمہاری آواز دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے گی۔ یاتون من کل فج عمیق، کہ وہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور آج دنیا دیکھتی ہے اس منظر کو کہ جب پوری دنیا سے لوگ پروانہ وار، مستانہ وار، اپنے عاشقانہ انداز میں لوگ حج کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ حج کی تیاریوں میں ہیں، کچھ کے قافلے جا چکے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈر دینا مقصود ہے کہ آئندہ سال جن پہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 9-10 مہینے پہلے ہی وہ حج کی درخواستیں اور رجسٹریشنیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جس کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے
पीछे वो उतने दिन का असबाब सामान वो दे के जा सके तो उसको जरूर हज करना चाहिए। वरना पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तंबीह है वो हमारे सामने है कि नबी ने फरमाया कि फिर हमें कोई परवाह नहीं वो ईसाई होकर मरे या यहूदी होकर मरे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अरादल हज, कि जो हज का इरादा करता है फलयुअज्जिल, उसको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं करता शैतान उसके रास्ते में रोड़े अटकाता है, उसका नफ्स उसके रास्ते में रोड़े अटकाता है कि अभी रहने दो, बाद में कर लेना, अभी बेटे की शादी, अभी बेटी की शादी, अभी मकान की तामीर, अभी फलां काम, अभी फलां काम, और करते कराते वो इन्हीं चक्करों में वो कब्र में पहुंच जाता है। तो मेरे भाइयों, ये हज एक ऐसी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को दी है। जैसे अगर हम नमाज की बात करें तो नमाज की इबादत एक गुलामाना इबादत है। हम अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, हम अल्लाह के सामने रुकू में झुक रहे होते हैं, हम अल्लाह के सामने सुजूद कर रहे होते हैं अल्लाह को मनाने के लिए। रोजा एक गुलामाना इबादत है, हम अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं। उसने कहा नहीं करो, हमने कहा मान लिया, नहीं किया। ज़कात एक और तरह की इबादत है, लेकिन हज एक खालिसतन अल्लाह के लिए जो आशिकाना इबादत है, जिसमें हाजी ये नहीं सवाल करता कि अल्लाह इन पत्थरों से बने हुए बैतुल्लाह का हम क्यों तवाफ करें, करना है तो अल्लाह हम करेंगे तुझे मनाने के लिए, हम इस बैतुल्लाह के गिर्द घूमते रहेंगे। हाजी ये नहीं सवाल करता कि हाजरा ने तो दौड़ के अपना काम अल्लाह ने उस वक्त पूरा कर दिया, जमजम निकल आया, अब हम क्यों दौड़े उन दो पत्थरों की पहाड़ियों के दरमियान। नहीं, हम दौड़ेंगे अल्लाह आपको मनाने के लिए। हम तो आए ही आपसे इश्क और मोहब्बत का सफर तय करके हैं। हम अल्लाह से ये सवाल नहीं करते ए अल्लाह ये पत्थर है इसको हम क्यों बोसा दें। नहीं, अल्लाह आपने कहा हम इस पत्थर को बोसा दे के तुझे मनाने की कोशिश करेंगे, हम इस मुल्तजम से चिमट के तुझे मनाने की कोशिश करेंगे। और कभी अल्लाह ने कहा कि ये जो पत्थर के जो पिलर बने हुए हैं इनको पत्थरों को पत्थरों से मारो। ए अल्लाह हमारा कोई सवाल नहीं कि पत्थर को पत्थर से क्यों मारें, पत्थर के गिर्द हम तवाफ क्यों करें, पत्थरों के गिर्द हम सई क्यों करें, पत्थर को क्यों चूमें। ये आशिकाना इबादत है। मेरे रब आपने कह दिया हम आ गए, हम आपको मनाने के लिए आ गए। फिर मिना में हम जाते हैं, ए अल्लाह हम मक्का में क्यों नहीं रहते, नहीं मिना में खैमे लगाओ। ए अल्लाह हम आ गए, हमने मिना में खैमे लगा लिए। फिर अगले दिन अरफात का रुख करो। अगर हम देखें तो हम जब यहां से चलते हैं तो हम तो उसी वक्त ही सरेंडर करके चलते हैं। अपने कपड़े जो जितना महंगे से महंगा सूट है, जितना भी अमीर तरीन आदमी है वही दो चादरों के अंदर मलबूस होके निकलता है। फिर जब और आगे जाते हैं अल्लाह कहते हैं नहीं, अब तुम्हारे घर की सारी आसाइशें खत्म, अब होटल के कमरों में रहो। ए अल्लाह मान लिया। फिर थोड़ा सा और आगे इश्क मस्ती का सफर शुरू होता है। अल्लाह कहते हैं नहीं, अब होटल का पूरा आसाइश कमरा भी छोड़ दो, अब जाके मिना के अंदर खैमों में रहो। ए अल्लाह हमने मान लिया, हम खैमों में जाके जिंदगी गुजारते हैं। कभी उस अमीर कबीर आदमी ने नहीं सोचा कि कभी मैं भी जाके खैमे में रहूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अब इस खैमे से निकलो, जाओ मैदान अरफात का रुख करो। ए अल्लाह हमने माना, हमने कबूल किया, हम मैदान अरफात का रुख करते हैं। पहले हमने अपने तन बदन के कपड़े छोड़े, हमने अपनी खुशबुएं छोड़ी, हमने अपना घर छोड़ा, हमने होटल का कमरा छोड़ा, हमने खैमे में पनाह इख्तियार की, हमने खैमे को छोड़ा। अब हम जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ। और मैदान अरफात वो मैदान है जिसको मैदान महशर से तशबीह दी जाती है कि जिसमें दो चादरों में मलबूस उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मत मुहम्मदिया का, उनके 20, 25 लाख, 30 लाख लोगों का समंदर वो नजर आता है। और सारे हाथ उठाए हुए हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। अपनी मुआफी, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी, नदामत के साथ वो हैं, या अल्लाह हम यहां से लौटें तो मुआफी के साथ लौटें। मेरा रब भी फरिश्तों के सामने फख्र करता है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैदान अरफात की वो कैफियत होती है तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाते हैं कि आओ मेरे नजदीक हो जाओ, देखो ये मेरे बंदे जिनको तुम कहते थे कि पैदा न करो, ये जमीन में दंगा फसाद करेंगे, देखो ये किस लिए आए हैं, ये कैसे मुझे मना रहे हैं।
جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں ذرا اس کیفیت کو، یا انہوں نے دیکھا ہوگا اس کیفیت کو کہ میدان عرفات جب سسکیوں کا میدان بنا ہوتا ہے، میدان عرفات جب چیخنے چلانے کا میدان بنا ہوتا ہے، جب لوگ آہو زاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہوتے ہیں، کسی کو شرم نہیں آتی کہ میرے ساتھ والا وہ ہند کا ہے، وہ سندھ کا ہے، وہ ترکش ہے، وہ یورپ کا ہے، وہ امریکہ کا ہے، وہ افریقہ کا ہے، ہر شخص ہاتھ اٹھائے ہوئے دھوپ کے اندر کھڑا ہے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہ میدان لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میدان کے اندر اس حاجی کی مغفرت کر دیتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو عرفہ کا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس دن اتنے اور کسی دن کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس عرفہ کے دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ میدان عرفات ہے کہ جس کے اندر حاجی ہاتھ پھیلائے ہوئے کئی گھنٹے وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس بات کی یہ جو کیفیت ہے، اس کو میرے بھائیوں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ کیفیت وہ حاجی جانتے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرو جن کے پاس مال و دولت اللہ نے دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور آئندہ سال حج کریں گے، کیونکہ ابھی تو کوئی صورت نہیں ہے، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو لوٹا دیں۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کے لیے قبول کیا ہوتا ہے اور وہ حج کر کے آتے ہیں۔ پھر اگلا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کی شام کو حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ جائیں مزدلفہ کے میدان میں، رات کھلے آسمان تلے گزارے۔ پہلے تو منا کے اندر خیمے موجود تھے، اب خیمے بھی گئے، اب میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے حاجی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب میدان عرفات سے واپس آیا تو وہاں پہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں نیچے اپنی چٹائی ہے یا نہیں، ورنہ وہیں پہ ہی ایسے ہی رات گزارنی پڑتی ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اس سے اگلا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنی رہی سہی، جو تمہاری امیری، جو تمہاری امارت، جو تمہارے دل کے اندر اگر کوئی رائی کے برابر بھی تکبر، اب وہ بھی نکلنے والا ہے۔ اے اللہ، وہ کیا جو ہمارے سر کے بال ہیں، اللہ کہتا ہے اب اس کو بھی مڑوا دو، یہ بھی ختم کر دو۔ آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ جس کیفیت میں میرا رب فرشتوں کے سامنے اس کی اس حالت پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اور انسان جب وہاں سے نکلتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، باقی جو حج کے جتنے بھی وہ مناسک ادا کرتا ہے، تو جب واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا تو جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کوئی بےہودگی نہیں کی، کوئی وہاں گناہ کا عمل نہیں کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ فرجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج کے مہینے ہیں اور حج کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور ذوالحجہ کا مہینہ یعنی حج والا مہینہ ان قریب اگلے 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اور ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العاشر، کہ دنیا کے سب سے افضل 10 دن وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
نہیں، ہاں مگر ایسا مجاہد جو اپنا مال بھی لے کر نکلے اور اپنی جان بھی لے کر نکلے لیکن باقی کچھ بھی بچا کر نہ لائے، یعنی مال بھی قربان کر دے اللہ کے راستے میں اور خود بھی شہید ہو جائے، ورنہ ان 10 دنوں کا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی افضلیت بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اللہ نے میدان عرفہ کی قسم کھائی، اللہ نے مزدلفہ کی قسم کھائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ 10 دن کتنے اہم ہیں ہمارے لیے، اور ہم ان 10 دنوں کو سال کے باقی دنوں کی طرح ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں، ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ذکر اذکار کا کتنا ثواب ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے، ان 10 دن کے اندر اللہ نے سال کا عظیم ترین دن یوم عرفہ کو رکھا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کے جو روزے کا ثواب وہ 1 سال کے برابر رکھا ہے، اور میدان عرفات والے دن، یوم عرفہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا جو ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ آپ کے پچھلے اور آئندہ گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے۔ میرے معزز نمازی حضرات بار بار ٹائم کی طرف دیکھ کے مجھے یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان 10 دنوں کے اندر ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، ان 10 دنوں کے دن بھی قیمتی بنیں، ان 10 دنوں کی راتیں بھی قیمتی بنیں، اور ہم یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور حج کے لیے قبول فرمائیں گے۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ بھی عزم لے کے اٹھیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ورنہ آپ کو اس پہ واقعات سناتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں 2 رکعت جو نماز ہے وہ دی ہے، وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے رات کو مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی بھی توفیق دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔